نثر کی ترقی۔ اردو میں نثر کی ترقی نظم کے مقابلے دیر میں ہوئی، اور دنیا کی اکثر زبانوں میں یہی ہوا ہے کہ نظم پہلے اور نثر بعد میں ابھری۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ شروع میں نثر ہوتی ہی نہیں، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ادبی حیثیت سے نثر کی طرف توجہ دیر میں کی جاتی ہے۔ شروع میں جب دکن میں اردو زبان کے پھیلنے کا ذکر تھا، اس وقت سید بندہ نواز گیسو دراز کا تذکرہ کیا گیا تھا، جنہوں نے معراج العاشقین کے نام سے تصوف کے بارے میں ایک رسالہ لکھا تھا۔ یہ چھوٹا رسالہ دکنی اردو نثر کا پہلا نمونہ ہے، اور ہر آدمی اسے سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ بھی مشکل اور گہری ہیں۔ دکن ہی میں ہم کو دوسرے صوفیوں کے نام ملتے ہیں، جیسے میرانجی شمس الاشاق اور برہان الدین جانم۔ ان لوگوں نے بھی نظم اور نثر میں صوفیانہ اور مذہبی باتیں لکھیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سید گیسو دراز سے بھی پہلے شیخ عین الدین گنج العلم نے نثر میں کچھ رسالے لکھے، لیکن اب وہ باقی نہیں رہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سید مخدوم اشرف جہانگیر کچھرچھوئی نے ایک مذہبی رسالہ نثر میں لکھا، مگر اب تک ہمارے پاس اس کا بھی ثبوت نہیں ہے۔ حالانکہ اگر ایسا ہوا ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم برابر دیکھتے ہیں کہ 14ویں اور 15ویں صدی میں صوفی فقراء کبھی کبھی اپنا خیال عام لوگوں کی بولی میں ظاہر کرتے ہیں۔ تمام لوگ تو فارسی یا عربی سمجھ نہیں سکتے تھے، اس لیے دیسی بولیوں اور بھاشاؤں کا استعمال کرنا ضروری تھا۔ خیر، تو دکنی ادب کے ابتدائی زمانے میں کچھ نثر کی تصانیف ملتی ہیں جن کو بہت اعلیٰ درجے کا ادب نہیں قرار دے سکتے، مگر دکن کے مشہور ملا وجہی نے نثر میں سبرس لکھ کر بہت کامیاب ادبی نثر کا نمونہ پیش کر دیا ہے۔ یہ بھی ایک اخلاقی اور صوفیانہ رنگ کی کہانی ہے، مگر اس کی زبان بڑی صاف ستھری ہے اور اس میں باتیں بہت دلچسپ ہیں۔ انداز مقفع رکھا گیا ہے۔ اس کے لکھنے کا زمانہ 1625 عیسوی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ کتابوں کے نام ملتے ہیں، لیکن یہاں صرف بہت اہم اور مشہور تصنیفوں کا ذکر کرنا ہے۔ 18ویں صدی میں سید محمد قادری نے طوطی نامہ کے نام سے ایک کتاب لکھی، جس میں پرانے ہندوستان کی اخلاقی کہانیاں ہیں۔ جب ہم دکن سے شمالی ہند کی طرف آتے ہیں تو ہمیں پہلا نام فضلی کا ملتا ہے۔ انہوں نے ایک فارسی کتاب کو سامنے رکھ کر وہ مجلس یا کربل کتھا کے نام سے اسلامی تاریخ کے بعض واقعات لکھے۔ اب یہ کتاب چھپ گئی ہے، اور اس سے ہمیں اس زمانے کی بول چال کی زبان کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے 45 سال بعد ایک اہم اور دلچسپ کتاب 1775 عیسوی کے لگ بھگ لکھی گئی۔ یہ میر حسین عطا تحسین کی کتاب نوطرز مرصع ہے، جو فارسی سے ترجمہ کی گئی ہے۔ اس میں 4 درویشوں کی کہانی بڑے رنگین پیرائے میں بیان کی گئی تھی، جسے بعد میں کئی اور لکھنے والوں نے اپنے ڈھنگ سے لکھا۔ تحسین اٹاوہ کے رہنے والے تھے، مگر ملازمت کے سلسلے میں کئی جگہ گئے اور شاید فیض آباد میں بھی بہت دن گزارے۔ ان کے علاوہ 18ویں صدی کے آخری دنوں میں قرآن شریف کے 2 ترجمے ہوئے۔ ان باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اب فارسی کی جگہ اردو سے دلچسپی لی جا رہی تھی، کیونکہ وہ آسانی سے سمجھی جا سکتی تھی۔ اس میں شک نہیں کہ اردو کتابیں بھی لکھی گئی ہوں گی، مگر یا تو وہ ضائع ہو گئیں یا ابھی دستیاب نہیں ہوئیں۔ اب وہ زمانہ تھا کہ انگریزوں کا اثر بہت پھیل چکا تھا۔ وہ بمبئی، مدراس، بنگال اور بہار پر قابض تھے۔ اودھ پر ان کا اثر تھا اور وہ بہت بڑی طاقت بن چکے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ جو انگریز یہاں آتے ہیں وہ اگر یہاں کی زبانیں سیکھ لیں تو آسانی ہوگی۔ چنانچہ اس خیال سے سن 1800 عیسوی میں کلکتہ کے فورٹ ولیم میں ایک کالج قائم کیا گیا، جس میں نئے آنے والے انگریزوں کو ہندوستان کی کئی زبانیں سکھانے کا انتظام تھا۔ ان زبانوں میں اردو کو بہت اہمیت حاصل تھی، کیونکہ اردو ہی وہ زبان تھی جو ملک کے بہت سے حصوں میں بولی اور سمجھی جاتی تھی۔ انگریز اسے عام طور سے ہندوستانی کہتے تھے اور اسی کو یہاں کی عام زبان قرار دیتے تھے۔ چنانچہ کالج کے پرنسپل ڈاکٹر جان گلکرسٹ خود اردو کے بہت اچھے عالم تھے۔ انہوں نے اس کے بارے میں کئی کتابیں بھی لکھیں۔ زبان سیکھنے کے لیے قواعد اور لغت کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اس لیے
اس کی طرف توجہ کی گئی، مگر ادب کی تعلیم دینے کے لیے جیسی کتابوں کی ضرورت تھی وہ موجود نہ تھیں۔ شاعری کا تو بہت سا ذخیرہ تھا، لیکن نثر میں بہت کم کتابیں تھیں، اس لیے فورٹ ولیم کالج میں کتابیں لکھوانے کا انتظام بھی کیا گیا۔ یہاں جو کتابیں لکھی گئیں ان کی زبان سادہ اور آسان تھی، ان میں بول چال اور محاوروں کا خاص خیال رکھا گیا تھا۔ زیادہ تر کتابیں کہانیوں اور قصوں کی تھیں، کچھ تاریخ وغیرہ سے بھی متعلق تھیں۔ ان میں سے زیادہ تر کتابیں فارسی یا ہندوستانی کی کسی زبان سے لے لی گئی تھیں۔ یہ کتابیں دلچسپ تو بہت تھیں، مگر افسوس یہ کہ عام نہ ہو سکیں۔ ان میں سے بعض کتابیں ایسی ہیں جو بعد میں اتنی مشہور ہوئیں کہ 50 بار چھپ چکی ہیں۔ مشہور کتابوں میں میر امن کی باغ و بہار ہے۔ اس میں بھی 4 درویشوں کی کہانی بڑے لطف کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ اس میں دلی کی بول چال کی زبان اور محاورے بڑی خوبصورتی سے سموئے گئے ہیں۔ اسی کالج میں حاتم طائی کا قصہ آرائش محفل کے نام سے حیدر بخش حیدری نے لکھا۔ انہوں نے اور بھی کئی کتابیں لکھی۔ شیر علی افسوس نے بھی آرائش محفل کے نام سے ایک کتاب لکھی، جس میں ہندوستان کی تاریخ اور جغرافیہ کے بارے میں بہت سی ضروری باتیں ملتی ہیں۔ نہال چندر لاہوری نے گل بقولی کی کہانی نثر میں لکھی اور اس کا نام مذہب عشق رکھا۔ کاظم علی جوان نے شکنتلا ناٹک کا ترجمہ کیا اور سنگھاسن بتیسی کا قصہ اردو میں لکھا۔ مظہر علی دلہ نے بیتال پچیسی لکھی۔ ان لوگوں کے علاوہ اکرام علی، بہادر علی حسینی، خلیل علی اشک، بینی نارائن جہاں، مرزا علی لطف وغیرہ نے بہت سی کتابیں لکھیں جو مشہور ہوئیں۔ اس سلسلے میں ایک بات ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ اس کالج میں للو لال جی نامی ایک گجرات کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے کئی کتابیں ہندی میں لکھیں۔ ان کی ہندی بالکل اردو ہی کی طرح تھی، فرق یہ تھا کہ انہوں نے فارسی عربی کی جگہ سنسکرت کے لفظ استعمال کیے۔ اسی کو نئی ہندی یا ادبی ہندی کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اسی زمانے سے ہندی اردو کا جھگڑا شروع ہوا۔ شاید ایسا جان بوجھ کر نہ کیا گیا ہو، لیکن یہ بالکل صحیح ہے کہ اسی وقت سے ہندی اردو الگ الگ زبانیں سمجھی جانے لگیں۔ فورٹ ولیم کالج کے باہر بھی کتابیں لکھی جا رہی تھیں۔ چنانچہ انشاءاللہ خان انشاء نے اردو میں ایک کہانی رانی کیتکی اور کنور ادے بھان کے نام سے لکھی، جس میں فارسی یا عربی کے الفاظ استعمال نہیں کیے۔ ایک اور کہانی لکھی جس میں نقطوں والے حروف سے کام نہیں لیا، اس کا نام سلک گوہر ہے۔ اس کے علاوہ اپنی فارسی کتاب دریائے لطافت میں انہوں نے اردو نثر کے بہت سے نمونے پیش کیے۔ سب سے اہم اور دلچسپ کتاب جو لکھنؤ کے رنگ میں لکھی گئی وہ مرزا رجب علی بیگ سرور کی فسانہ عجائب ہے۔ یہ مشہور کتاب بڑی رنگین اور مقفع نثر میں لکھی گئی ہے۔ سرور نے اور بھی بہت سی کتابیں لکھیں، لیکن ان کی یہ پہلی کتاب جو 1824 عیسوی میں لکھی گئی تھی بہت مشہور ہوئی۔ اس میں جادو، دیو، پری وغیرہ کے پردے میں اودھ کی جاگیردارانہ زندگی کی تصویر خوبصورتی سے کھینچی ہے۔ سن 1825 عیسوی میں اردو کو فارسی کی جگہ سرکاری زبان قرار دیا گیا۔ بہت سے پریس قائم ہو گئے اور اخبار نکلنے لگے۔ اس سے پہلے عیسائی مذہب کی تبلیغ کرنے والوں نے انجیل کے ترجمے اور دوسری مذہبی کتابیں اردو میں چھاپی تھیں۔ اسی زمانے میں دلی کالج قائم ہوا اور اس میں تمام مضامین اردو میں پڑھائے جانے لگے۔ اس ضرورت کے لیے سینکڑوں کتابوں کا ترجمہ کیا گیا۔ سائنس، حیات، تاریخ، جغرافیہ، ریاضی وغیرہ کی کتابیں چھپیں۔ اودھ میں بھی سائنس کی کتابوں کے ترجمے ہوئے۔ حیدرآباد دکن میں بھی اس کی طرف توجہ کی گئی۔ اردو نثر کی خوب ترقی ہوئی، مگر اس زمانے میں سب سے زیادہ دلچسپ بات یہ ہوئی کہ مرزا غالب نے اردو میں خط لکھنے شروع کیے اور ایسے دلچسپ خط لکھے کہ اس وقت تک وہ اردو کے خزانے میں بیش قیمت جواہرات کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان خطوط کی سادگی، بے تکلفی، ظرافت اور شگفتگی کا جواب نہیں۔ ان سے اس زمانے کی زندگی کے علاوہ مرزا غالب اور ان کے دوستوں کے بارے میں بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ دوسرے نثر لکھنے والوں میں ماسٹر رام چندر، امام بخش صہبائی، غلام امام شہید، غلام غوث بے خبر کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تاریخی حیثیت سے
اردو نثر ہر طرح کے مضامین لکھنے کے قابل بن چکی تھی، اور جیسے جیسے حالات بدلتے جا رہے تھے نثر بھی زیادہ جاندار ہوتی جا رہی تھی۔ لیکن سچ یہ ہے کہ نثر کی اصل ترقی 1857 عیسوی کے بعد ہوئی، جب ہندوستان کی زندگی میں زبردست انقلاب آیا۔